بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ ہم شریف کیا ہوئے، پوری دنیا بدماش ہو گئی۔ یہ ڈائلیگ تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن پاکستان کے انتخابات پہ یہ بڑا صادق آتا ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سارے رل کے پہ گئے ہیں۔ سن 2024 کا الیکشن بھرپور ہے سرپرائز سے، اور سرپرائز پہ سرپرائز آ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک حیران کن خبر آتی ہے، اور کہیں -1 ہو رہا ہے، کہیں -2 ہو رہا ہے، اور کہیں بڑے بڑے سیاستدان سیاست چھوڑ رہے ہیں، پارٹیوں سے ریزائن کر رہے ہیں۔ تو 2024 کا الیکشن بڑے بڑے برج الٹا چکا ہے، اور آگے بھی الٹانے جا رہا ہے، اور چل کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے۔ کل ایک سرپرائز آیا تھا کہ نواز شریف نے وزارت عظمیٰ چھوڑ دی۔ اس پر بہت سے سوال ہے کہ نواز شریف نے وزارت عظمیٰ خود چھوڑی یا ان کے ساتھ کوئی گیم ہوئی ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن ایک اور بڑا سرپرائز دیا مولانا فضل الرحمان نے، جنہوں نے حکومت کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے، اور اعلان کیا کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، نہ وہ حکومت کا حصہ بنیں گے، نہ ان کے ساتھ مل کر چلیں گے، بلکہ 2024 کے الیکشن میں ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ الزام انہوں نے لگایا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اور مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یا تو سیاست چھوڑ دے، اور اگر وہ سیاست کرے گی تو پھر ہمیں سیاست کا جواب سیاست سے دینا پڑے گا۔ تو مولانا فضل الرحمان بھی اسٹیبلشمنٹ پہ دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں، جے ڈی اے بھی لگا رہی ہے، تحریک انصاف تو لگا ہی رہی ہے پہلے دن سے۔ تو لگتا یوں ہے کہ یہ الیکشن اسٹیبلشمنٹ پہ بھاری پڑنے والا ہے، اور بھاری اس لیے پڑنے والا ہے کہ اس وقت ملک کی بہت ساری سیاسی جماعتیں دھاندلی کے معاملے پر ایک ہو گئی ہیں، اور جمعے کو بہت سی سیاسی جماعتوں نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ اس پر بات کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان کو آخر کیا ہوا، نواز شریف کو آخر کیا ہوا، اور اس میں جو مولانا فضل الرحمان نے آج نواز شریف کو آفر کی وہ کیا تھی، ان سب پر کریں گے بات۔ صرف سیاستدان فوج پہ تنقید کر رہے، بلکہ سپریم کورٹ بھی فوج پہ تنقید کر رہی ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائصہ نے ایک اہم کیس میں یہ ریمارکس دیے ہیں کہ فوج نے دی گئی زمینوں پر کاروبار شروع کر رکھا ہے، آرمی اپنا کام کرے، عدالتیں اپنا کام کرے۔ تو یہ بھی ایک جنک کہتے ہیں خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے کریڈیبل جج چیف جسٹس آف پاکستان وہ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ فوج اپنا کام کرے، سیاستدان بھی کہہ رہے ہیں فوج اپنا کام کرے، اور جسٹس قاضی فائصہ بھی کہہ رہے ہیں فوج اپنا کام کرے۔ تو فوج آخر ایسا کون سا کام کر رہی ہے جس پر ان تمام لوگوں کو اعتراض ہے، اس پر کریں گے بات کہ یہ معاملہ کہاں اور کیسے شروع ہوا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت سازی کا کام بھی شروع ہو چکا ہے، اور اس حکومت سازی میں ایم کیو ایم کو بھی وزارتیں دینے اور لینے پہ بات ہوئی ہے۔ ابتدائی طور پر 25 رکنی کابینہ بنائے جانے کا امکان ہے۔ کل جو اتحاد ہے، اب اس کو نام تو نہیں دیا گیا کہ وہ کیا اتحاد ہے، اس سے پہلے پی ڈی ایم تھا، اب وہ پی ڈی ایم 2 ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پر کویسچن مارک لگ گیا، کیونکہ پی ڈی ایم کے سربراہ تو مولانا فضل الرحمان تھے، اور نئی پی ڈی ایم ابھی بنی نہیں ہے۔ تو اتحادی گورنمنٹ ہے، اس کا نام کیا ہوگا، اور اس میں پیپلز پارٹی ابتدائی مرحلے میں یعنی پہلے مرحلے میں وہ کابینہ میں شامل نہیں ہوگی، لیکن وہ وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ دے گی شہباز شریف کو۔ تو ایم کیو ایم نے بھی حصہ بقدر جثہ وزارتیں مانگ لی ہے۔ پیپل پارٹی کون سے آئینی عہدوں کی ڈیمانڈ کر رہی ہے، اور وہ کون سے آئینی عہدے رکھے گی، اس پر بات کریں گے۔ مریم نواز نے آج ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور نواز شریف کی وزارت عظمیٰ سے دستبرداری کے حوالے سے انہوں نے اپنا موقف دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ نواز شریف سیاست سے قطعی طور پر ریٹائر نہیں ہو رہے، بلکہ وہ 5 سال پیچھے رہ کر حکومت چلائیں گے، اور حکومت کے لیے مشورے دیں گے، گائیڈ کریں گے، رہنمائی کریں گے۔ تو کیا واقعی ایسا ہونا جا رہا ہے، اور کیا بلوچستان کے نئے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی ہوں گے؟ تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزارت اعلیٰ کے لیے 2 نام فائنل ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں مریم نواز مسلم لیگ نون کی طرف سے ہے، اکثریتی جماعت ہے، تو ان کے وزیر اعلیٰ ہونے کی راہ میں کوئی بڑی رکاوٹ نظر نہیں آتی۔ کے پی کے میں علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ نامزد کیے گئے ہیں، تو وہاں پہ پی ٹی آئی کی اکثریت ہے، تو ان کی راہ میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں۔ اب سندھ اور بلوچستان کے وزارت اعلیٰ کے لیے کون سے نام ہیں جو فائنل ہونے ہیں؟ ذرائع کہتے ہیں کہ سندھ کے لیے مراد علی شاہ فیورٹ ہیں، اور بلاول بھٹو کا ووٹ جو ہے وہ مراد علی شاہ کے حق میں ہے، لیکن بعض ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وزارت اعلیٰ کی دوڑ میں آصف علی زرداری کی بہن فریال تالپور بھی شامل ہیں، اور فریال تالپور کا نام پارٹی کے بہت سے اہم رہنماؤں نے فلوٹ کیا ہے، اور ان کا کہنا یہ کہ
فریال تالپور کو سندھ کی وزیر اعلیٰ نامزد کرنے سے ان کے پاس ایک اور ریکارڈ بن جائے گا کہ وہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بن جائیں گی. ویسے تو مریم نواز بھی پہلی بار جو ہے وہ پاکستان کی خاتون وزیر اعلیٰ کے طور پر سامنے آ چکی ہے. تو اب یہ کمپٹیشن بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے کس کو پہلا کہا جائے گا, کس کو پہلے اوتھ اٹھانا ہے اور کس کو بعد میں اوتھ اٹھانا ہے. تو جو پہلے اوتھ اٹھائے گا یقینی طور پہ وہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہوگی. تو مریم نواز اور فریال تالپور کے نام وزارت اعلیٰ کے لیے ہیں. اب مراد علی شاہ بنیں گے یا فریال تالپور, یہ میچ ٹائی ہے. بلوچستان کے لیے جو نام سامنے آیا ہے ان میں سابق وزیر داخلہ جو نگران تھے سرفراز بگٹی, ان کا نام ہے. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کو اسی لیے پیپل پارٹی میں شامل کرایا گیا تھا. وہ نگران دور حکومت میں وزیر داخلہ تھے, انہوں نے ریزائن کیا, پھر وہ پیپل پارٹی میں شامل ہوئے, وہاں سے انہوں نے ایک سیٹ جیتی. تو اب وہ بڑے مضبوط امیدوار ہے پیپل پارٹی کی طرف سے, اور پیپل پارٹی بلوچستان میں حکومت بنانے کا اعلان بھی کر چکی ہے. ان کے علاوہ جام کمال مسلم لیگ نون کی طرف سے امیدوار ہو سکتے ہیں. تو کچھ یعنی خد و حال حکومت سازی کے سامنے آ رہے ہیں. ایم کیو ایم کے ساتھ جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے یا مذاکرات ہوئے ہیں, اس میں کون سی وزارتیں فائنل ہوئی ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو 5 سے 6 وزارتیں دینے کا فیصلہ ہوا ہے, اور ابتدائی طور پر 25 رکنی کابینہ بنائی جائے گی. تو بعض ذرائع کوٹ کر رہے ہیں کہ 25 رکنی وفاقی کابینہ میں پیپل پارٹی کا کوئی بھی وزیر نہیں ہوگا, اور نئی کابینہ میں ایم کیو ایم کو 5 وزارتیں دی جا سکتی ہیں. اور اس سلسلے میں ایم کیو ایم کی ملاقات ہو گئی ہے, اور یعنی جو لین دین کے معاملات ہیں وہ طے پا چکے ہیں, لیکن نون لیگ کے ذرائع اس کی تصدیق نہیں کر رہے. اور پہلے مرحلے میں کہا جاتا کہ ایم کیو ایم کی جانب سے خالد مقبول صدیقی, فاروق ستار, مصطفیٰ کمال, امین الحق اور خواجہ اظہار الحسن کے نام زیر غور آئے ہیں جن کو وزارتیں دی جا سکتی ہیں. اور مسلم لیگ نون کی جانب سے پارٹی کے 15 سینئر رہنماؤں کے نام جو ہے وہ فائنل ہو چکے ہیں, جن میں اسحاق ڈار, ایاز صادق, خواجہ آصف, احسن اقبال, مریم اورنگزیب, عطاء اللہ تالڑ, شیزہ خواجہ, ریاض الحق جج, بلال اظہر کیانی, طارق فضل چودھری, راجہ قمر الاسلام اور رانا تنویر حسین کے نام شامل ہیں. یہ تمام وفاقی وزراء کے طور پر یعنی یہ تمام وفاقی وزارتیں سنبھالیں گے. اس کے علاوہ اون چودھری کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی بنائے جانے کا امکان ہے, اور اس کے علاوہ علیم خان کو بھی ایک وزارت دی جائے گی, جبکہ مسلم لیگ نون کی جو 3 سیٹیں ہیں ان میں سے ایک کو وزارت دی جائے گی. تو یہ اب تک کی جو کابینہ ہے اس کے خد و حال ہیں. ابھی گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہوں گے, اس کے بعد ہی یعنی ایک ڈیڈ لائن ہے شاید 28 اور 29 فروری تک تمام چیزیں فائنل کرنی ہے. اس کے علاوہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر شیر عبد المرود کا نام سامنے آ رہا ہے, اور ان کی کمپین چل رہی ہے اس وقت ان کی حمایت میں, اور وہ کہتے ہیں کہ ٹیٹ فار ٹیٹ اپوزیشن لیڈر ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا انہوں نے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کو الیکٹ کیا. علی امین گنڈاپور بھی اپنی زبان درازی کی وجہ سے مشہور ہے, ویسے تو وہ زلف دراز ہے لیکن اس سے زیادہ زبان دراز ہے. اس کے علاوہ شیر عبد المرود بھی خاصی زبان دراز ہے, ان کی زلفیں چھوٹی لیکن زبان لمبی ہے. تو ایسے ہی لوگ جو ہے وہ ان کو تحریک انصاف کے لوگ پروموٹ کر رہے ہیں جو کہ ووکل ہوں, جو منہ پھٹ ہوں, بولنے کے ماہر اور سجے کھبے نہ دیکھتے ہوں, اور تحریک انصاف کے اندر معتدل نرم مزاج سیاستدانوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ بالکل ایک اگریسو یعنی 2020 کھیلنے والی ٹیم کے طور پر جانی جاتی ہے یہ جماعت, اور اس لیے شیر عبد المرود کا نام اپوزیشن لیڈر کے طور پر لیا جا رہا ہے. اس سے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ تحریک انصاف کو مرکز میں حکومت بنانے کی کوئی امید نہیں ہے, ورنہ اب تک کسی وزیر اعظم کا نام سامنے آتا. تو وزیر اعظم کا نام تو سامنے نہیں آیا, مگر اپوزیشن لیڈر کا نام سامنے آ گیا ہے. لیکن چونکہ وزیر اعظم کے الیکشن ہونے ہیں, کانٹیسٹ ہونا ہے, تو غالب امکان یہ کہ پی ٹی آئی کسی نہ کسی کو ضرور نامزد کرے گی, خواہ وہ بیرسٹر گوہر ہی کیوں نہ ہو. اور بیرسٹر گوہر کے بارے میں بعض ذرائع کہتے ہیں کہ شاید وہ وزارت عظمیٰ کا الیکشن کانٹیسٹ کریں. تو اب بات کرتے ہیں فوج کے حوالے سے. ایک دم ایک لہر چل گئی ہے, بہت سے لوگ فوج کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے وقت پہ انتخابات کرا دیے, گو اس میں عدالت کا بڑا رول ہے. عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 8 فروری 2024 کو الیکشن کرانے کی حتمی ڈیڈ لائن دی تھی, تو وہ ڈیڈ لائن تو پوری ہو گئی اور الیکشن بھی ہو گئے. لیکن آج انہوں نے عدالت کے اندر یہ سوال پوچھا کہ کیا وزیر اعظم کا انتخاب ہو گیا ہے.
کون بنا ہے وزیر اعظم. تو اس پر لوگ بڑے حیران ہیں کہ ملک کے چیف جسٹس کو یہ نہیں پتا کہ ملک میں ابھی پروسیس چل رہا ہے اور وزارت عظمیٰ کے لیے ابھی کوئی یعنی حتمی کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور نہ کسی نے اوتھ اٹھایا ہے اور کوئی نیا وزیر اعظم آیا بھی نہیں. تو یہ لا علمی ہے یا یہ کوئی میڈیا کمپین ہے یا یہ کیا ہے کہ جس کو رپورٹ اور کوٹ کیا جا رہا ہے. اب چیف جسٹس کے حوالے سے ایک کیس کی سماعت کر رہے تھے اور یہ کیس تھا دفاعی زمینوں پر کمرشل سرگرمیاں. تو چیف جسٹس جناب قاضی فائزہ نے وہ بڑے دنوں کے بعد بولے ہیں چونکہ اس ہفتے کافی کیس ہے سماعت کے لیے ان کے پاس. تو انہوں نے فوج کے حوالے سے کہا کہ سب کو اپنے مینڈیٹ میں رہنا چاہیے. فوج یقین کرائے کہ وہ دھندے نہیں کرے گی اور فوج کا کام دفاع کرنا کاروبار کرنا نہیں، مگر ان کو جو زمینیں دی گئی ہیں ان پر انہوں نے کمرشل پلازے بنا رکھے ہیں، شادی ہال بنا رکھے ہیں. تو یہ تو اصول ٹھیک نہیں ہے. عدالتیں بھی اپنا ہی کام کرتی ہیں، فوج کو بھی اپنا ہی کام کرنا چاہیے، عدالتوں کو بھی اپنا کام کرنا چاہیے. اٹارنی جنرل نے بھی لقمہ دے دیا بیچ میں کہ جی بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اصول تو یہی ہے کہ سب اپنا اپنا کام کریں. تو یہ متروکہ وقف املاک بورڈ کا ایک کیس تھا جس کی انہوں نے سماعت کی اور اس دوران انہوں نے سخت ریمارکس دیے. لیکن مولانا فضل الرحمان نے آج دھماکہ کر دیا. انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ وہ پی ڈی ایم کی چونکہ پی ڈی ایم 2.0 بننے جا رہی ہے اور تمام وہ لوگ جو پچھلے کچھ عرصہ یعنی نگران حکومت کے قیام سے پہلے حکومت میں رہے وہی سب ایک ساتھ دوبارہ حکومت میں آئیں گے اور آگے 5 سال کے لیے حکومت کریں گے اور یہ جو سخت فیصلوں کا بوجھ ہے سارے مل کے اٹھائیں گے. کیونکہ کوئی سیاسی جماعت سخت فیصلوں کا اکیلے بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے اور یہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ فیصلے بڑے سخت ہیں. لیکن مولانا فضل الرحمان نے اس سے قطعی طور پر انکار کر دیا کہ وہ حکومت میں شامل ہوں گے. کل شہباز شریف صاحب بھی ان کے پاس گئے تھے، ان سے ریکویسٹ بھی کی تھی انہوں نے کہ آپ ہمارے ساتھ مل لیں. تو انہوں نے وقت مانگا تھا، کل ان کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ جوائنٹ پریس کانفرنس میں شامل ہو، اس میں وہ شامل نہیں ہوئے تھے. تو اسی وقت جو ہے وہ ماتھا ٹھنک رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ گڑبڑ ہوگی اور وہی ہوا. اور لیکن اس سے پہلے ایک اعلان آیا جو کہ نواز شریف صاحب کی جانب سے آیا کہ انہوں نے وزارت عظمیٰ جو ہے وہ شہباز شریف کے نام کر دیا. ایک تو اس پہ بڑے سوال اٹھے اور ابھی تک لوگ پریشان ہیں کیونکہ یہ بڑی ایک شاکنگ خبر ہے. ابھی تک میڈیا بھی اس کو صحیح ایکسپلور نہیں کر سکا کہ ہوا کیا. نواز شریف صاحب کو کسی نے مجبور کیا، وہ اپنی مرضی سے انہوں نے یہ وزارت عظمیٰ چھوڑی، وہ ذہن بنا کے آئے ہوئے تھے، ان پہ کوئی دباؤ تھا، وہ تھک چکے ہیں. کیونکہ بعض اوقات آدمی جب ڈی ٹریک ہو جائے کسی کام سے تو دوبارہ اس کو کام پہ آنے میں بڑا وقت لگتا ہے. تو بریک ان کی کچھ لمبی ہو گئی کہ 4-5 سال وہ بالکل سائیڈ لائن رہے اور دوبارہ ان کو سیدھا الیکشن میں اترنا پڑا. تو شاید وہ ذہنی طور پر تیار نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ کیا ان کو سیاست سے ریٹائر ہونے سے ان کو فائدہ ہے، اس ملک کو فائدہ ہے، ان کی جماعت کو فائدہ ہے. تو فائدہ کس کو پہنچا؟ کیونکہ وہ اگر سیاست سے ریٹائر ہوتے ہیں یا وزارت عظمیٰ چھوڑتے ہیں. اچھا، ان کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ وہ سیاست سے ریٹائر نہیں ہوئے، مریم نواز کہتی ہے وہ سیاست سے ریٹائر نہیں ہوئے. تو مریم نواز کے لیے ظاہر وہ باپ ہیں اور وہ تو یہ بھی کہتی تھی کہ نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے. تو ان کی وہ بات تو درست ثابت نہیں ہوئی. تو اب کس بات پہ یقین کیا جائے؟ جو پہلے وہ کہتی تھی اس پہ یقین کیا جائے، جو اب وہ کہہ رہی ہیں اس پہ یقین کیا جائے؟ یقین نہ کرنے کی ویسے کوئی وجہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ وہ چاہتے یہی ہوں گے کہ ان کی بیٹی جو ہے اب وہ آگے سیاست میں اپنا کردار ادا کرے. لیکن کیا اس وقت حالات و واقعات ایسے ہیں کہ جہاں پر کوئی تجربات کیے جائیں؟ اس سلیکشن میں اگر آپ دیکھیں تو نواز شریف بھی مائنس ہو گئے ہیں، عمران خان بھی مائنس ہو گئے ہیں. یہی بات ہم 2018 کے الیکشن میں بھی سن رہے تھے کہ شاید دونوں کو مائنس کر دیا جائے. لیکن پھر عمران خان کو آزما لیا گیا اور نواز شریف صاحب کو نکال دیا گیا. نواز شریف کا اس مرتبہ کم بیک ہوا ہے، لیکن وہ کم بیک ان کا صرف ایک پوسٹر بوائے کی حیثیت سے ہوا ہے. یعنی پوسٹر میں ان کی تصویر لگ گئی ہے کہ ان کے نام کا ووٹ چاہیے اور ان کی جماعت نے ان کے نام پہ مینڈیٹ لے لیا. وہ اتنا مینڈیٹ نہیں ملا جس کی توقع کی جا رہی تھی. تو کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے. ان کے بھی بہت سے ڈائی ہارڈ جو قریبی لوگ ہیں نا وہ ہار گئے ہیں. خرم دستگیر ہار گیا، جمیل لطیف ہار گیا، خواجہ سعد رفیق ہار گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نواز شریف کیمپ کے خاص لوگ سمجھے جاتے ہیں. وہ سارے فارغ ہو گئے اور خود نواز شریف مانسیرا سے یعنی جو سیٹ جیتنے کی تھی وہاں سے ہار گئے. 130 کے اوپر رولا پڑا ہوا ہے کہ وہ وہاں پہ سے جیتے نہیں ہیں. تو نواز شریف کا تو پورا الیکشن جو اڑ گیا ہے. ان کو وہ جو کچھ ملنا چاہیے تھا، جو کچھ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں ہوا. ایک بات تو بندہ ڈسارٹ ہو کے بھی ریزائن کر دیتا ہے کہ چلو جی میں
ان کو نظر آ گیا کہ میری شاید وہ پاکستان کی عوام میں حیثیت نہیں رہی. تو ایسی بات نہیں ہے. نواز شریف کا ووٹر تو جو انہوں نے ایک فضا بنا دی تھی نا کہ نواز شریف آ رہے ہیں اور چوتھی بار وزیر اعظم ہوں گے, مجھے لگتا ہے کہ اس نیریٹو سے سب سے زیادہ نقصان مسلم لیگ نون کو پہنچا ہے, کیونکہ ان کا ووٹر جو ہے وہ آرام سے گھروں میں بیٹھ گیا. انہوں نے کہا نواز شریف جیت ہی جانا ہے, کہ انہوں ووٹ جانا ہے. بہت سے لوگوں میں جانتا ہوں جو ووٹ ڈالنے نہیں گئے اور یہ سوچ کے نہیں گئے کہ چلو انہیں جیت ہی جانا, نواز شریف نے آنا ہی آنا ہے اور کوئی آ ہی نہیں سکتا. لیکن دوسری طرف وہ لوگ جو کہ جن میں غصہ تھا, جن میں کوئی ویو تھی, کوئی لہر چلی ہوئی تھی, اور یہ بھی لہر جو ہوتی ہے نا, ویو جو ہوتی ہے, یہ ویوز کبھی مستقل نہیں ہوتی, یہ کبھی کبھی لہر اٹھتی ہے اور جب اٹھتی ہے تو سونامی بن جاتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دفعہ جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں سونامی آئی ہوئی تھی. اور یہ کیا ہمیشہ رہے گی؟ کیا عمران خان کا ووٹ بینک یہ ووٹ بینک تھا؟ نہیں, میں اس کو ووٹ بینک نہیں مانتا. یہ جذبات کی ایک لہر تھی جو غصے میں تھی, اور غصہ یہ تھا کہ آپ نے عمران خان کو تو نکالا, اور نکالنے کے بعد ہمیں یہ کہا کہ یہ ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے, مہنگائی اس کی وجہ سے ہے, ملک تباہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو جو لوگ لائے گئے انہوں نے شیر کی بجائے سوا شیر کا کام کیا, اس سے زیادہ نقصان کیا. تو اس چیز نے لوگوں کو اور زیادہ یعنی غصہ دلایا ان کو, اور پھر کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جس سے عمران خان نے خود کو بھرپور وکٹم شو کیا. گرفتاری سے لے کے ان کے خلاف جو مقدمات, پکڑ دکڑ, تو انہوں نے ایسی وہ کہتے ہیں نا مرثیہ پڑھنا شروع کیا کہ لوگ اس میں آ گئے, اور لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ پھر ان کو ہم ووٹ دیتے ہیں. اب ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ کنسٹرکٹیو پالیٹکس آدمی نہیں ہے, اور باقی کے جو لوگ ہیں وہ کافی حد تک کنسٹرکٹیو پالیٹکس کرنے کے خواہاں ہیں, خواہش مند ہیں, ارادے ظاہر کر رہے ہیں کہ ملک زخمی ہے, اسے بچانا چاہیے. تو ایک طرف تو ملک زخمی ہے, اور یقینی طور پہ یہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ سب کو مل کے کام کرنا چاہیے. تو ان کا یہ جو نواز شریف کا پیچھے ہٹنا نا, وہ شاید اسی لیے ہے کہ وہ اگر اس بات کو جواز بنائیں گے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, انہیں پلاننگ سے باہر نکالا گیا ہے, تو اس سے ملک کو نقصان پہنچے گا, تو انہوں نے ایک قدم پیچھے لے لیا. دوسرا وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں مریم نواز کو آگے لایا جائے, تو اس کے لیے وہ کمپرومائز کرنے پہ تیار ہو گئے کہ چلیں انہیں پنجاب کی وزارت اعلیٰ دے دیں اور شہباز شریف کو آپ بنا لیں پرائم منسٹر آف پاکستان. اب شہباز شریف میں کوئی خامی نہیں ہے, مگر شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننے کی اتنی جلدی تھی کہ انہوں نے اس جو میٹنگ تھی, جوائنٹ میٹنگ, اس میں مولانا فضل الرحمان کو شامل ہی نہیں کیا, اور وہاں پہنچ کے ان کو کال کر رہے ہیں. اور یہ بھی میرے ذرائع کہتے ہیں کہ جب چودھری شجاعت کے گھر پہ یہ سب کٹھے ہوئے ہیں تو چودھری شجاعت کو بتائے بغیر گئے ہیں, اچانک گئے ہیں, اور انہوں نے پہلے چودھری شجاعت نے پھر وقت ٹائم لیا اور اپنے بیٹے سے صلاح مشورہ بھی کیا. اب یہ کیوں اچانک گئے ہیں اور کیوں تیاری تھی, کہ اب یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ڈوریاں ہل رہی تھی کہ پہنچے وہاں پہ اور جا کے سارا معاملہ سیٹل کریں, بس اس کو آج فنش کریں, نام اناؤنس کریں. تو یہ دباؤ کہیں نہ کہیں سے موجود تھا کہ وزیر اعظم کا نام دیا جائے. اب وہ نام نواز شریف کا کیوں نہیں تھا, شہباز شریف کا کیوں تھا؟ کیونکہ شہباز شریف نے جا کے تمام لوگوں کو کہا جی کہ میری پارٹی میرے نام پہ متفق ہے, اگر آپ لوگ مجھے سپورٹ دیں گے تو پھر میری حمایت کریں گے تو پارٹی اناؤنس کر دے گی. تو یہی ہوا, سب لوگوں نے شہباز شریف کی حمایت کی, اور جس کے بعد نواز شریف کی طرف سے اسٹیٹمنٹ دیا گیا کہ وہ بھی اس پہ راضی ہیں اور وہ اپنی وزارت عظمیٰ چھوڑ رہے ہیں اور وہ بنیں گے. اب نواز شریف کے پیچھے ہٹنے سے نقصان کیا ہوا؟ مولانا پیچھے ہٹ گئے. اب اگر آپ اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو دیکھ لیں بشمول پی ٹی آئی, جے یو آئی, جماعت اسلامی, نیشنل پارٹی, عوامی نیشنل پارٹی, جی ڈی اے, بی این پی مینگل, پختونخوا ملی پارٹی, ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی, کہیں حد تک تحریک لبیک بھی, یہ تمام سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ دھاندلی کا شور مچا رہی ہیں. بلوچستان میں پچھلے 6 دنوں سے سڑکیں بند ہیں, وہاں پہ انہوں نے بالکل کاروبار زندگی معطل کر رکھا ہے کہ آپ نکل نہیں سکتے, باہر جا نہیں سکتے. اور خیبر پختونخوا میں بھی دھاندلی کا شور ہے. اب یہ 2 علاقے بلوچستان اور خیبر پختونخوا, ان 2 علاقوں میں دھاندلی کا زیادہ پرابلم ہے, اور پھر کراچی, اور اس کے بعد پھر اندرون سندھ بھی کسی حد تک, اور پنجاب تو ہے ہی, پنجاب میں بھی رولا پڑا ہوا. لیکن پنجاب لوگوں کو یہ توقع تھی کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ سویپ کرے گی, لیکن اس کے باوجود پی ٹی بہت سیٹیں لے گئی ہے.
تو وہ کہتے ہیں کہ اسی پر شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہم پنجاب سے اتنی سیٹیں لینے میں کامیاب ہوئے ہیں جہاں پر کوئی تحریک نہیں چلی، جہاں پہ کوئی لوگوں نے وہ کہتے ہیں نا اس طرح کا وینچر نہیں کیا جس طرح کا خیبر پختونخوا میں ہوا، لیکن پنجاب میں لوگوں مارے خیبر پختونخوا کے لوگوں سے زیادہ پڑی ہیں، تو شاید یہی وہ رد عمل تھا جو انہوں نے ظاہر کیا ہے۔ تو اب اگر آپ اس سارے معاملے کو دیکھیں تو گلٹی ایک ہی پارٹی ہے اور وہ فوج ہے۔ فوج اگر نواز شریف کو لے کر آئی تھی واپس اور انہیں پرائم منسٹر بنانا چاہتی تھی تو ان کو وہ مینڈیٹ نہیں ملا، تو الزام فوج پہ آئے گا۔ اگر فوج نہیں لائی تھی اور مسلم لیگ نون والے بہلا پھسلا کر انہیں لائے تھے کہ جناب آپ آئیں گے تو ہم واپسی کا کوئی چانس ہے، ورنہ تو گئے، ورنہ تو رولر کوسٹر پھر جانا تھا۔ اگر نواز شریف نہیں ہوتے تو مسلم لیگ نون پنجاب سے بالکل صفایا ہو جاتا، لیکن انہوں نے کسی حد تک ڈیمیج کنٹرول کیا۔ مریم نواز نے لوگوں کو باہر نکالا، لیکن ووٹ بینک اس طرح یا ووٹر چارج نہیں تھا جتنا نواز شریف کے آنے سے چارج ہوا ہے۔ تو نواز شریف کے پیچھے ہٹنے سے جو نقصان ہونا نا، وہ جو ایک بڑے کی شفقت ہوتی ہے، ایک بڑا جو ہوتا ہے جس کا تجربہ ہے، جس کو سمجھ ہے کہ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں جو کوئی نہیں سوچ رہا، جو سوچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان زخمی ہے اور یہ باقی کے سب لوگ جو اپنے اپنے حصے کے لیے لڑائی کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میری بوٹی مجھے دے دو، میری بوٹی مجھے دے دو، میرا اتنا حصہ تھا، میرا اتنا حصہ تھا۔ اور مولانا فضل الرحمان نے تو تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم سڑکوں میں نکلیں گے، فیصلہ جو ہے وہ ایوانوں میں نہیں ہوگا، میدانوں میں ہوگا۔ اور مولانا فضل الرحمان سے بہتر تو کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں جنہوں نے لانگ مارچ اور دھرنے کیے ہوں اور بڑے آرگنائز کیے ہوں، ان کے پاس یہ پاور ہے۔ ان کا شکوہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں انہیں کمپین کرنے کی اجازت نہیں تھی، مولانا بھی کمپین نہیں کر پا رہے تھے، لیکن انہیں اس بات کا شاید گمان تھا، یہ یقین تھا کہ چلیں اسٹیبلشمنٹ نے اگر فیصلہ کر لیا کہ نواز شریف کو ہی لانا ہے تو ان کو بھی کچھ جو ہے وہ اس میں شیئر دیا جائے گا۔ اور یہ سب جماعتیں جو پی ڈی ایم میں شامل تھی یہ انہیں میک شور کر رہی تھی کہ جناب آپ فکر نہ کریں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ اسی طرح جیت جائیں گے۔ تو انہوں نے بھی کہیں وہ کہتے ہیں نا ٹیک لگا لی۔ اب مولانا نے بڑے سافٹ انداز میں یہ بھی کہہ دیا کہ ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ چونکہ دھاندلی کا الزام آپ بھی لگا رہے ہیں، پی ٹی آئی بھی لگا رہی ہے، تو کیا آپ مل کر کوئی اس کے یعنی تحریک چلائیں گے یا مل سکتے ہیں، اتفاق کر سکتے ہیں، اتحاد کر سکتے ہیں؟ تو مولانا نے کہا کہ ہمارا جسموں کا نہیں دماغوں کا جھگڑا ہے، یعنی مینٹل اور آئیڈیلزم کی لڑائی ہے۔ حالانکہ انہیں کہنا چاہیے تھا کہ دماغوں کا نہیں زبانوں کا جھگڑا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ وہ نواز شریف کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ مل کر اپوزیشن میں بیٹھیں۔ تو یہاں سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے کیونکہ ان کو وہ مینڈیٹ نہیں ملا جو ان کو ملنا چاہیے تھا۔ تو چلے یہاں پہ ایک بات تو سمجھی جا سکتی ہے کہ اگر نواز شریف سیاست میں ہیں اور انہوں نے وزارت عظمیٰ ہی چھوڑی ہے، پھر انہیں اب وہ کردار ادا کرنا ہوگا جو کسی بڑے سیاستدان کا کردار ہے کہ یہ جو حکومت بن گئی ہے اس کے خلاف جو قوتیں اکٹھی ہو رہی ہیں ان کو کیسے ڈیفیوز کیا جائے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو نواز شریف کو استعمال کرنا چاہیے، وہ ایک بڑی شخصیت ہے اور وہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ پاکستان کے تمام لوگوں کو منا سکتے ہیں، ساتھ لے کر چل سکتے ہیں۔ حکومت میں شاید وہ لوگوں کو شامل کر کے حکومت چلانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن ملک کی حالات کے اوپر کنونس کرنا ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ لوگ ان کی بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ نواز شریف کو ڈسٹ بن میں نہیں پھینکنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔